انداز میں جب دنیا آتی ہے تو اللہ بتا رہا ہے یہ دنیا جس پر تم ایمان کے سودے کر رہے ہو میں نے اس کے اندر بھی دھوکہ رکھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغَرُورِ کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب خواب ہے۔ الناس نیام اذا مات وانتبہوا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے آنکھ کھل جائے گی، موت پہ خبر ہوگی کہ میں غلط فیصلہ کر کے آیا، جس دنیا کو حقیقت سمجھا وہ دنیا تو میرے لیے فریب ہے، کچھ ہے نہیں ہے، موت پر آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں غلط آیا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی میرا راستہ کوئی اور تھا۔ بھائیو موت پہ آدمی کہتا ہے کاش میں یہ دنیا نہ بناتا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتا اور اس دنیا پر ایمان کے سودے نہ کرتا، اپنے اللہ کو منا کے جاتا، آخرت کی تیاری کر کے جاتا، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کی میں تیاری کر لیتا۔ یہ سب موت پہ کھلتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی زیب و زینت میں اتنے پھنسے ہیں کہ ہم موت کو بھی بھول گئے، قبر کے اندھیروں کو بھول گئے، آگے سفر کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، روز محشر کو بھول گئے، پل صراط سے گزرنے کو بھول گئے، اللہ کے غضب اور اس کی طاقت کو بھول گئے، اس کی رحمت کو بھول گئے، اس کے غصے کو بھول گئے، اس کی پکڑ کو بھول گئے۔ اس طرح دنیا میں بھولے کہ بولنا ہی بھول گئے، ہم جو بھول کر بھی اپنے اللہ کو نہیں سوچ رہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، کوئی ہے جو مجھے روزانہ میرے منہ میں میرے پیٹ کی خوراک روزانہ مجھ تک پہنچاتا ہے، کوئی ہے جو میرے لیے سورج چمکاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے رات کی نیند سکون سے سناتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کوئی ہے جو دن میں روشنیاں کر کے مجھے میرے جسم کو حرکت کے لیے میرے لیے راستے آسان بناتا ہے، کوئی ہے جو زمین سے ٹھنڈے چشمے نکالتا ہے، اخرج منها ماءها ومرعاها، کوئی ہے جو میرے لیے پانی نکالتا ہے، میری پیاس بجھاتا ہے، زمین کے اندر سے نکالتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، کوئی ہے جو میرے لیے آسمان پہ بادل اٹھاتا ہے، بادل لاتا ہے، سبب الماء صبا، پھر اس میں سے پانی کو برساتا ہے اور میری فصلوں کو پانی دلاتا ہے، کوئی ہے جو زمین کی رگوں سے میرے لیے سبزیاں اگاتا ہے اور احسانات کی بارش کرتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وكزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، کوئی تو ہے جس نے زمین کے اندر سے گوبھی کو نکالا اور خوبصورت پھول بنا دیا اور اس کو پیک بھی کر دیا، کوئی تو ہے جو زمین کی رگوں سے میرے لیے تربوز نکالتا ہے، خربوزہ نکالتا ہے، کوئی تو ہے جو آم کو ذائقے عطا کرتا ہے، کوئی تو ہے جو مالٹے کی کاش بناتا ہے، کوئی تو ہے جو امرود کو نرم کرتا ہے، کیلے کو نرم کرتا ہے، کوئی تو ہے جو ناریل کو بلندیوں پر پہنچا کر اندر پانی بھرتا ہے، اوپر اس کے کھوپڑا چڑھاتا ہے، کوئی تو ہے جو اخروٹ کے اندر ٹیڑا میڑا کر کے مغز بھر دیتا ہے، کوئی تو ہے جو بادام کو خوبصورت انداز میں بہترین ذائقے دیتا ہے، کوئی تو ہے جو زیتون کو پیدا کرتا ہے، کوئی تو ہے جو مونگ پھلی کو زمین کے اندر چھلکوں میں پیک کر دیتا ہے، اندر ہی اندر آلو کو بنا دیتا ہے، ذائقہ الگ دیتا ہے، سکرکندی کو ذائقہ الگ دیتا ہے، کوئی تو ہے جو زمین کے اندر گاجر کو سرخ کرتا ہے، مولی کو سفید لٹھا پہناتا ہے، کوئی ہے، کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، ہے کوئی میرے اللہ کے سوا؟ لا الہ الا ہو،
نہیں اس کے سوا کوئی جس نے زمین کا فرش بچھایا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی مشرق کا مالک، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی مغرب کا مالک، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی شمال کا مالک، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی جنوب کا مالک، لا الہ الا ہو، چاند کو ٹھنڈک دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی، لا الہ الا اللہ، رات کو اندھیرے دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی، لا الہ الا ہو، دن کو اجالے دینے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، ستاروں کو ضیاء بخشنے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، جانوروں کو بنانے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، پانی بہانے والا نہیں کوئی سوا اللہ کے، لا الہ الا ہو، سمندر کو بنانے والا، موج کو ساحل پر دم توڑ کر واپس پہنچانے والا نہیں کوئی سوا اللہ کے، لا الہ الا ہو، آسمان سے پانی برسانے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، پہاڑوں کی کیل گاڑنے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، آسمانوں سے ہوا کو چلا کر شمال جنوب کی طرف مشرق مغرب کی طرف چلانے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، پہاڑوں سے پانی نکالنے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، وادیوں کو بنانے والا مرغزار کو بنانے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا، ایک اللہ ہے جو سب کا بنانے والا ہے۔ بھائیو اپنے اللہ کو پہچانو کہ یہ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ، پھر اعلان کرتا ہے امات و احیا، یحیی و یمیت، میرے بندو تمہارا رب جو اتنا بڑا جہان چلا رہا ہے وہی مالک ہے زندگی کا، وہی مالک ہے موت کا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ بیماری سے موت آتی ہے، نہیں آتی، نہیں آتی۔ تمہارے علم ٹکرائے سائنس والوں نے 199 جواب دیے ہے موت کیوں آ رہی ہے، موت کیوں آ رہی ہے، مختلف انداز میں ہر چیز کو سامنے لاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک، کوئی کہتا ہے کینسر، کوئی کہتا ہے ہیپاٹائٹس، کوئی کہتا ہے بخار، کوئی کہتا ہے فالج، کوئی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ یہ اس طرح کوئی 199 جواب دیے ہیں کہ موت یوں آتی ہے، یوں آتی ہے۔ اللہ کی قسم سارے جواب غلط، میرے اللہ نے ایک جواب دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے بھائیو، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون الساعة ولا یستقدمون، میرے بندو جب وقت آتا ہے تو پھر آگے پیچھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ جب وہ بچانے پر آتا ہے تو کہیں سے بچا لیتا ہے، جب وہ مارنے پر آتا ہے تو جتنے تحفظ کیوں نہ کر لیے جائیں کہ موت نہ آئے، میرے رب کی قسم موت وہاں بھی پہنچتی ہے۔ قوم سمود نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، کیوں؟ کہ موت نہ آئے گی، اندر چھپ جائیں گے۔ لیکن ایک فرشتہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اس فرشت نے چیخ ماری، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ، فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری پہاڑ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر۔ وہ باہر سے ایک دروازہ ہوتا تھا، اندر ان کے کمرے ہیں، اندر ان کے محل ہیں، خوبصورت نقش و نگار۔ قوم سمود نے مدینہ سے 300-400 کلومیٹر دور یمن کی طرف راستے میں آج بھی وہ پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس لیے بنائے گھر اندر کے موت نہیں آئے گی۔ تو ایک چیخ ماری فرشتے نے، سب کے اندر کلیجے پھٹ گئے اور اللہ نے انہیں مارا اور ان کا نام و نشان مٹایا۔ صرف قرآن مجید نے ان کو موت کو ظاہر کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت سے بچ رہے تھے،
موت سے بچ رہے تھے، لیکن موت نے ان کو وہاں بھی پکڑ لیا۔ بھائیو، میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جب موت آتی ہے پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے آج ہم سب مل کے